رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کرنے کا نام ہے۔ دین کسے کہتے ہیں؟ خیر خواہی کرنا، بھلائی چاہنا۔ کس کی؟ للہ ولرسولہ وللمؤمنین، اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے خیر خواہی چاہنا، یہی دین ہے۔ اور قرآن کی آیت میں نے جو پڑھی اس میں مولا کریم ارشاد فرماتا ہے، محبوب آپ فرما دیں تمام مومنین بھائی ہیں، تمام مومنین آپس میں بھائی ہیں، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرائیں۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو پوری دنیا کے مومنین کو ایک رشتے سے جوڑ دیتی ہے۔ یہ ایمان ہی ہے جو مجھے آپ سے قریب کرتی ہے، آپ کو مجھ سے قریب کیا جاتا ہے ایمان کی بدولت۔ اور جس کے سینے میں ایمان ہے وہ دوسرے ایمان والوں کا درد بھی رکھتا ہے۔ یہی تو تبدیلی ہے۔ ایمان لانے سے پہلے جو لوگ آپس میں گتھم گتھا ہوا کرتے تھے، لڑتے تھے، تاریخ اگر میں آپ کو بتاؤں، مدینہ طیبہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، وہاں دو خاندان تھے، ایک اوس اور خزرج، دوسرا دو خاندان۔ یہ دونوں کے درمیان جنگ چلتی تھی، لڑائیاں چلتی تھیں۔ کس بات پر جنگ شروع ہوئی تھی؟ یہ بھی عجیب بات ہے، سننے میں عجیب لگتا ہے۔ ایک خاندان والے نے دوسرے خاندان والے کی کھٹوری توڑ دی تھی اور اس پر جنگ شروع ہو گئی۔ لڑائیاں اتنی لمبی ہو گئی کہ یہ لڑائی 120 سال تک چلی۔ 120 سال تک جنگ چلتی رہی اوس اور خزرج کے درمیان۔ ہر مرنے والا اپنے بیٹے کو نصیحت کر کے مرتا تھا، بیٹا جنگ بند نہیں ہونا چاہیے ورنہ ہماری ناک کٹ جائے گی۔ ان کے اگر 4 مارے ہیں تو ان کے 8 مارے جائیں گے۔ اس طرح سے یہ لڑائیاں اتنی لمبے سالوں تک چلتی رہیں۔ ایک دوسرے کے سخت ترین دشمن تھے، صرف سال میں 4 مہینے جنگ بند رکھتے تھے اور باقی پورے 8 مہینے جنگ کرتے رہتے تھے۔ انہی میں کئی لوگوں کی زندگیاں ختم ہو گئی تھیں۔ لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ دیکھیں پورا کیسا بڑا انقلاب مدینے میں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام جو مدینہ طیبہ میں فرمایا مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد، وہ تھا عقد مواخات۔ عقد مواخات کسے کہتے ہیں؟ بھائی چارگی کا عقد بنایا۔ آپ نے عقد نکاح تو سنا ہوگا نا، نکاح کا عقد کہتے ہیں باندھنے کو۔ دنیا میں ایک مثال ایسی بھی ہے کہ حضور نے بھائی بھائی کا رشتہ کرایا۔ جو صحابہ ہجرت کر کے مکہ سے آئے تھے مدینے میں، جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے دور دراز سے اپنے گھر بار چھوڑ کر، اور جو مدینے میں موجود تھے صحابہ، انصار صحابہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ ایک مہاجر صحابی کو بلاتے، ایک انصاری صحابی کو بلاتے اور دونوں کے ہاتھ پکڑا کر کہتے آج سے تم دونوں بھائی بھائی ہو۔ یہ عقد مواخات۔ سارے مہاجرین کو انصار کا بھائی بنایا گیا۔ آپس میں ان کے کوئی رشتے نہیں تھے، کوئی خاندان ملتے نہیں تھے، لیکن جب نبی پاک نے فرما دیا تو ان صحابہ نے ایسی لاج رکھی اس بات کی کہ وہ انصار صحابہ جن کو حضور نے مہاجرین کا بھائی بنایا، وہ اپنے مہاجر بھائی کو گھر لے کر کے جاتے۔ ان میں ایک صحابی ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ جن کے بھائی عبد الرحمن بن عوف بنے۔ جب وہ اپنے گھر لے گئے تو حضرت سعد کہتے ہیں میرے بھائی عبد الرحمن دیکھو، میری اتنی جائیداد ہے، میرے اتنے باغیچے ہیں، میرے بازار میں اتنی دکانیں ہیں، آج سے تم میرے بھائی بن گئے حضور کے فرمان کے مطابق، تو ہر چیز میں اب ہمارا اور تمہارا آدھا آدھا حصہ ہوگا۔ میری جائیداد میں آدھا تمہارا آدھا میرا، دکانوں میں آدھی میری آدھی تیری، باغیچے میں آدھا میرا اور آدھا تیرا۔ یہاں تک کہ انہوں نے کہا میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد تم نکاح کر لو، اس لیے کہ اس نئے شہر میں پتہ نہیں تم سے کون سا رشتہ ہوگا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عقد مواخات، بھائی چارگی کو اتنا بڑھاوا دیا کہ پھر ان کا حال یہ تھا مدینہ طیبہ میں۔ مشہور حدیث پاک آپ نے سنا ہوگا، ایک صحابی کے گھر بھنا ہوا گوشت آ گیا، انہوں نے اپنے پڑوس کا خیال کر کے دوسرے کو دے دیا، انہوں نے اپنے پڑوس کو دیا، وہ بکری کا بھنا ہوا گوشت رات بھر گھومتا گھومتا پھر اسی پہلے صحابی کے گھر آ گیا۔ ہر ایک نے دوسرے کا خیال کیا۔ یہ جو مواخات ہے، بھائی چارگی ہے، یہ کس نے پیدا کیا تھا؟ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیدا کیا۔ میرے عزیزو، یہ ایمان کی دولت ہی ایسی تھی
کہ دور دراز رہنے والا بھی مومن سگے بھائی کی طرح بن جایا کرتا تھا۔ آپ دیکھیں مدینہ طیبہ میں کہاں کہاں سے صحابہ آئے، کہاں سے آئے؟ ملک شام سے آئے، یمن سے آئے، حبشہ سے آئے، روم سے آئے، مصر سے آئے، لیکن جب مدینے میں آ کر رہنے لگے تو ایک ماں کے سگے بیٹوں کی طرح رہنے لگے، ایک دوسرے کے اوپر وہ جان نچھاور کرتے تھے، ایک دوسرے کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کرتے تھے۔ عزیزان گرامی وقار، ان کی صفت میں، ان کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورہ صف میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کو بہت پسند کرتا ہے کہ جب یہ صفیں بناتے ہیں نا، جب یہ صف بناتے ہیں تو ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑی ہے، ایک دوسرے سے اتنی مضبوطی کے ساتھ۔ آپ کو اگر ایک واقعہ میں بتا دوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب آپ کو مسجد نبوی شریف میں نماز کے حالت میں آپ جب نماز پڑھا رہے تھے فجر کی نماز، اس وقت فیروز نام کا ایک بدبخت خارجی مجوسی نے آپ کو خنجر مارا اور مصلے پر ہی شہید کیا تھا حضرت عمر فاروق کو۔ ایک رکعت ہو چکی تھی، صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، اب مارنے والا چاہتا تو مسجد سے باہر نکل جاتا، صحابہ اکرام کی صفیں اتنی مضبوط تھی کہ پوری نماز تک وہ باہر نکل نہیں سکا۔ یہاں تو لوگ کندھے سے کندھا ملانے میں بھی کچھ لوگ شرم محسوس کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ایمان کی علامت ہے کہ کندھے سے کندھا ملا کر کے تمہیں جو کھڑا کیا جا رہا ہے، تاکہ تمہارے اندر سے انانیت، تکبر، گھمنڈ، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں۔ ہوں گے تم وقت کے بادشاہ، امیر زادے، لیکن بارگاہ الہی میں آؤ تو ایک فقیر بھی برابر ہے، امیر بھی برابر ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ عزیزان گرامی، یہ اسلام کی خصوصیات ہے۔ یہ ایمان کی دولت جب تمہارے پاس آتی ہے تو ہر ایک دوسرے کا درد بھی تمہارے اندر آ جانا چاہیے، دوسرے کی بھلائی کا خیال بھی تمہارے اندر آ جانا چاہیے۔ تو صحابہ کرام کی صفت میں اللہ نے تعریف میں قرآن میں بیان کیا کہ یہ صف بھی لگاتے ہیں تو اتنی مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہی تو حالت تھی کہ دوسرا کوئی ان پر حملہ آور نہیں ہونے چاہتا تھا، کیونکہ پتا تھا ایک بھی ان کی جماعت سے مارا جائے گا تو یہ پورے کے پورے صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے، پورے صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ کئی غزوے ایسے ہیں جس میں یہودیوں نے کسی ایک مسلمان کے ساتھ چھیڑ خانی کی، مثال کے طور پر تبوک، جنگ تبوک جو ہوئی ہے، اگر اس کا پس منظر معلوم کریں آپ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک قاصد بھیجا تھا جارڈن کی سرزمین کی طرف۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا قاصد ایمان کی دعوت دینے کے لیے حضور بھیجا کرتے تھے، ایک قاصد کو بھیجا، اس علاقے کے لوگوں نے رسول پاک کے قاصد کے ساتھ بدتمیزی کی اور یہاں تک کہ ان کا قتل کر دیا۔ تو آپ ایک قاصد کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم تھا، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمیت مدینے سے نکل گئے، 900 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، لیکن رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نکلے تاکہ دنیا کو یہ بتایا جائے ہماری جماعت سے ایک کا بھی قتل ہونا پورے لوگوں کے قتل کے برابر ہے۔ قرآن کہتا ہے من قتل نفسا متعمدا، ایک شخص کو جان بوجھ کر کے قتل کرنا، فکأنما قتل الناس جميعا، گویا کہ اس نے سارے انسانوں کا قتل کر دیا۔ آج یہ حالات بدل گئے، ایمان والوں کے قتل پر ہمارے ہاں سے کوئی آواز بھی نہیں اٹھتی۔ آج لوگوں کے اندر چپی ایسی آ گئی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بولیں گے تو پھر ہم پتہ نہیں پکڑے جائیں گے، مارے جائیں گے۔ اگر ایمان کے ذرات قلب میں باقی ہیں تو میرے عزیزوں دوسروں کے درد کا احساس کرو۔ آج اگر ہمارے گھر میں باپ کا جنازہ اٹھنے والا ہو، ماں کا جنازہ جانے والا ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر کے دھوم دھڑاکہ کوئی نہیں کر رہا ہوتا ہے، گانے باجے اور ناچ گانے نہیں کر رہا ہوتا ہے، گھر کے اندر جنازہ ہو۔ حد تو یہ ہے کہ ہم غم کے عالم میں تو چولہا بھی نہیں جلاتے گھروں کے اندر، کسی کے گھر میں میت ہو جائے۔ لیکن آج مومنین پر جو اس قدر برے حالات آئے، جن کی مسجدوں کو جلا دیا جا رہا ہو، ان کو پکڑ کر کے قتل کر کے ان کا خون بہایا جا رہا ہو، اس وقت بھی اگر ہمارے نوجوان پٹاخے اڑانے میں مصروف ہیں اور رات بھر پب جی کھیلنے میں مصروف ہیں، تو پھر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ پھر تمہیں دوسروں کے درد کا احساس ختم ہو گیا، تم مومنین کا درد نہیں لگتے۔ بے چینی تو تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے ایمان جو ہے، ایمان کی نشانی کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل المؤمن کمثل جسد
اذا اشتکا عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی مثال ایسی ہے جیسے ایک جسم ہے، سارے مومنوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ ایک عضو کو بھی، ایک پارٹ کو بھی تکلیف ہو تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے۔ اگر انگوٹھے کا ناخن اکھڑ گیا تو سر میں بھی درد ہوتا ہے، جسم میں بھی بخار آ سکتا ہے۔ ارے میاں ایک بال بھی اکھڑ جائے تو پھوڑی ہو جاتی ہے، پورا ہاتھ درد کرنے لگتا ہے۔ تو جسم کی مثال فرمایا میرے آقا نے مومنوں کو، ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے، سر درد ہو تو کھانا اچھا نہیں لگتا، اور چکر آنے لگے تو کام کرنا اچھا نہیں لگتا۔ اسی طرح ایک مومن کو بھی تکلیف ہو تو پورے مومنین کو بے قرار ہونا چاہیے، پورے مومنین کو تڑپ جانا چاہیے۔ آج دوسری قوموں کے اندر تو اتحاد دیکھنے کو مل رہا ہے، ہم نے دیکھا ہے ماضی قریب میں، بلکہ ابھی بھی حالات ایسے ہیں، کسی ایک سکھ کو کسی نے ظلماً مار دیا تو ان کی ساری برادری راستوں پر آ گئی اور مطالبہ کرنے لگی کہ ایک کو مظلوم کو کیسے قتل کر دیا گیا، ہمیں انصاف چاہیے۔ میرے عزیزوں، میں کسی بھڑکانے کی بات تو نہیں کر رہا، کم سے کم انصاف کا تقاضا کرنا بھی ہم بھول گئے۔ ہم آج ان باتوں کو بھی سختی محسوس کر رہے ہیں کہ انصاف کی طلب کرنا بھی اب جرم ہو گیا ہے۔ لوگ اب ایسا سوچنے لگے ہیں کہ مولانا آپ کے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے ہاں تو کچھ نہیں ہے نا، سب امن و امان ہے، آپ کھا رہے پی رہے جی رہے ہیں، ممبئی تو شانت ہے، آپ کا علاقہ شانت ہے، آپ یہاں وہاں کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میرے عزیزو، تم نے ابھی ایمان کو محسوس نہیں کیا۔ ایمان کہتے کسے ہیں؟ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، ہم یہاں سے تڑپتے ہیں نا تو مدینے کے تاجدار بے قرار ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارے درد کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ جب ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ ساری دنیا کے مومنین کو اللہ نے بھائی قرار دیا ہے، تم کسی بھی خطے کے مسلمانوں کو مار رہے ہو تو درد ہوگا، تکلیف ہوگی۔ آپ کو بتاؤں، میں سن 90 ہجری کی بات ہے، ہندوستان کی سرزمین پر ایک ظالم راجا نے چند ان عورتوں کو قید کر لیا جو حج پہ جا رہی تھی۔ آج سے 1300 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اور ان کو قید کر لیا، گنڈے ان کی عزت لوٹنے لگ گئے۔ تو ان عورتوں نے پکارا کوئی ہمارا بھائی ہے جو ہماری مدد کرے گا، تو کچھ عرب کے تجارت کرنے والے لوگ وہاں پر آئے ہوئے تھے۔ سندھ کی بات کر رہا ہوں، جو آج دوسرے ملک میں یہ علاقہ جا چکا ہے۔ سندھ میں یہ معاملہ پیش آیا تھا، تو ان عورتوں نے پکار کر کہا تھا، تو کچھ تاجروں نے، کچھ بزنس مین جو تھے، انہوں نے یہ آواز سنی کہ عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ جب وہ عرب پہنچے تو وہاں گورنر کے سامنے، جو خلیفہ وقت کا گورنر تھا، اس کے پاس یہ حالات سنا رہے تھے کہ ہم سندھ سے آئے، چند عورتوں پر ظلم ہو رہا تھا، اور کچھ گنڈوں نے پکڑ کر کے ان کی عزت لوٹنا شروع کیا جو حج پہ جا رہی تھی۔ تو وہاں گورنر کا بھتیجا 19 سال کا جوان تھا، اور وہ گزر رہا تھا، جیسی اس کے کانوں پر یہ آواز آئی کہ بڑی دور 4000 کلومیٹر دور کچھ عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور وہ پوچھ رہی ہیں کوئی ہمارا بھائی ہے جو ہماری مدد کرے گا۔ تو عرب کی سرزمین سے ہی اس 19 سالہ جوان نے پکار کر کہا لبیک یا اختی، اے میری بہن میں آتا ہوں تیری مدد کے لیے۔ یہ کون تھا 19 سال کا جوان؟ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، محمد بن قاسم انہی کا نام ہے۔ وہ وہاں سے 10,000 کا لشکر لے کر تنہا آیا، پہلی مرتبہ ہند کی سرزمین پر آنے والا، کسی اور کام کے لیے نہیں آیا، انصاف دلانے کے لیے آیا تھا۔ آنے کے بعد اس ظالم راجے سے کہا ان عورتوں کو چھوڑ دو، ان گنڈوں کو ان کی عزت لوٹنے سے بچا لو۔ لیکن راجا کو غرور تھا، گھمنڈ تھا، اس نے کہا 19 سال کا بچہ مجھے للکار رہا ہے، میری سلطنت، میری حکومت، میرا تخت بڑا پرانا ہے۔ پھر 19 سال کے نوجوان نے جنگ کر کے بتا دیا، تین دن کے اندر سارے چھیتڑے اڑ گئے، ساری فوج تتر بتر ہو گئی، راجا قید میں آ گیا، اور جتنے گنڈے تھے پکڑے گئے، مارے گئے، ان عورتوں کو آزاد کرایا گیا۔ پھر 19 سالہ جوان نے پرچم لہرایا۔ اس تاریخ کو میاں میں نہیں، ایک الہ آباد یونیورسٹی کے پنڈت ہیں، انہوں نے لکھا ہے اور کہا میں نے ہسٹری میں ایسا کوئی جرنیل سپاہیوں کا نہیں دیکھا جو کسی ملک میں آیا ہو اور سب سے پہلے اعلان کرتا ہو کہ یہاں رہنے والے جو دین پسند کرتے ہیں اس دین پر قائم رہیں۔ میں تو امن لے کر کے آیا تھا اور ظلم کے خلاف اٹھانے کے لیے، آواز اٹھانے کے لیے آیا تھا۔ عزیزان گرامی وقار، میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، 4000 کلومیٹر دور سے اگر ایک نوجوان گھبرا کر کے آتا ہے اپنی بہنوں کی عزت بچانے کے لیے، تو یہ تو تاریخ کی بات رہ گئی۔ آج